अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमने एक सिलसिला वीकली क्वेश्चन आंसर्स का भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम एक पोस्ट लगाते हैं कम्युनिटी टैब में, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और हम आपको वीडियो के जरिए उनके आंसर्स देते हैं। ये सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, यानी कि आपके सवाल और हमारे जवाब। हमारी कोशिश तो है कि आपको मैक्सिमम गाइड करें, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे किया है सईदा नूर ने, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से क्या बच्चे पर असर पड़ेगा और प्लेसेंटा क्यों नीचे गई, इसका रीज़न भी बताएं। ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से कोई असर नहीं पड़ता बुरा। ये पहले एक कॉन्सेप्ट था कि अल्ट्रासाउंड की रेज हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। आप चाहे इसको वीकली भी करवाएं तो आपके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ते। इसलिए आप इस चीज़ को दिल से निकाल दें, बल्कि अपनी पोजीशन को ठीक से मॉनिटर किया करें, ताकि आपको साथ साथ आगाही रहे कि आप किस सिचुएशन में हैं। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्लेसेंटा नीचे यूट्रस में है और बच्चा ऊपर है, 37 वीक चल रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, 1 सितंबर डेट दी। आपसे ये पूछना है कि इसमें मेरे या बच्चे की जान को तो कोई खतरा नहीं है और मेरे 9 ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, डॉक्टर ने यही करवाए हैं और अभी यूट्रस स्कैन करने का भी कहा है। पोजीशन चेक करने के प्लेसेंटा किस तरफ है, फिर उस हिसाब से ऑपरेशन करे। मेरी फर्स्ट बेबी है और मेरा HB कम है, मुझे वेनिफर के 6 स्टेप्स लग चुके हैं, प्लीज आंसर मी। सईदा नूर, आपकी सिचुएशन खराब है। आपका जो बच्चा है उसकी पोजीशन मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर को पता हो कि प्लेसेंटा किस तरफ है, ताकि जब वो ऑपरेट करें तो अब आसानी बच्चे को बाहर निकाल सकें। इंशाल्लाह आपके और आपके बच्चे को कोई जानी खतरा नहीं होगा, लेकिन HB लेवल की कमी है अभी भी आपके अंदर। कोशिश कीजिए कि अच्छी ग़िज़ा खाएं ताकि आपके जिस्म में खून की कमी पूरी हो। इसके अलावा जो भी डॉक्टर आपको मेडिकेशंस दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन ज़हरा का। हेलो, मेरा सवाल ये है कि बच्चों के लिए कर्शिका अर्के शीरिंग ठीक होता है। मेरा बेबी 1 मंथ 12 डेज का है और उसे गैस प्रॉब्लम बहुत है। उसके लिए कहते हैं कि अर्के शीरिंग 2 बेबी को आप क्या कहती हैं, प्लीज मस्ट रिप्लाई। देखिए, वैसे तो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती और पर्सनली मैंने कर्शी के जो कतरे हैं वो मैंने यूज नहीं करवाए किसी को भी, लेकिन मैंने हमदर्द नौनिहाल के जरूर करवाए हैं। अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा गैस का मसला है और वो माँ का दूध पी रहा है तो पहले माँ अपनी खुराक को मॉनिटर करे, और अगर वो दूसरा दूध पी रहा है फिर उसके लिए जरूरी है कि वो डेली एक एक्सरसाइज करे, जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाई भी है कि कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चे को ताकि गैस रिलीज हो जाए। उसके बावजूद भी अगर गैस रहे तो आप नौनिहाल जो क्रैप वाटर है उसको आप हल्का सा वार्म करें और फिर बच्चे को पिलाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे को उससे सुकून मिलेगा। और इसके अलावा भी आप उसके पेट पर हल्का सा ऑयल के साथ मसाज करें। सफवान खान ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरा प्लेसेंटा 27 mm नीचे है, इंटरनल उससे और सर्विकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। बेबी की प्रेजेंटेशन ब्रीच है। मेरा 8th मंथ एंड होने वाला है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। क्या मुझे 27 सितंबर दी है डॉक्टर ने, C सेक्शन होगा, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। जी, 8th मंथ का एंड हो चुका है और आपका अभी तक बच्चा ब्रीच है। तो अगर आपका बच्चा 9th मंथ स्टार्ट होने से पहले पोजीशन में नहीं आता तो आपके 90% चांसेस C सेक्शन के ही होंगे। और दूसरी रीज़न, आपका प्लेसेंटा भी नीचे की तरफ है, तो इस सूरत हाल में भी काफ़ी चांसेस C सेक्शन के होते हैं। इसलिए आप अपने जहन को प्रिपेयर कर लें ताकि अगर C सेक्शन हो तो आप परेशान ना हो। चमन ज़हरा ने पूछा है, एंड सेकंड क्वेश्चन, मैम, डिलीवरी के बाद पानी में क्या डाल के नहाने से बॉडी अच्छे से साफ हो जाती है? मेरा मतलब है जो पार्ट्स डार्क हो जाते हैं कैसे क्लीन हो सकते हैं? आपने किसी वीडियो में बताया था शायद, बट वो वीडियो कौन सी है मेंशन कर दें काइंडली। मेरे ख्याल में मैंने नॉर्मल डिलीवरी या C सेक्शन डिलीवरी वाले में बताया होगा। उसमें यह है कि आप एक कपड़े की पोटली में अजवाइन लें और उसको पानी को बॉईल करें, उसमें वो पोटली डाल दें और बाद में उसको निचोड़ लें। उस गर्म पानी के साथ नहाने से आपके जिस्म पे जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह और जो ब्राउनिश कलर आ जाता है वो भी साफ हो जाता है और जिस्म की सफाई सुथराई बहुत अच्छे से हो जाती है। और उसका एक और पर्पस ये भी होता है कि वो एक्सटर्नल स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। सना हमदानी, अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद अक्सर औरतों को बेल
پیپلسی یعنی کہ لکوا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز، تھینکس۔ اس میں یہ جو ہے عام طور پہ تو عورتوں کو نہیں ہوتا، لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو کوئی بی پی کا مسئلہ ہوتا ہوگا یا گرمی سردی کا پرابلم ہو جاتا ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی ڈیلیوری سردی میں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائیں، کیونکہ عام طور پہ پریگنینسی میں آپ کو گرمی فیل ہوتی ہے، اور جیسے ہی پریگنینسی اوور ہوتی ہے تو آپ کو ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور وہ جو گرمی سردی سے آپ کی جسم میں ٹویسٹ آتے ہیں اس سے آپ کو اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو کوشش کیجیے کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں اور اپنے آپ کو موسم کے حساب سے وارم رکھیں۔ پارس شیخ نے پوچھا ہے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو میم؟ میرا 36 ویک چل رہا ہے، میں نے 2 ویکس پہلے SGPT ٹیسٹ کروائے ایچنگ کی وجہ سے، تو میرا ہائی آیا تھا، ڈاکٹر نے یورسو ٹیبلٹس دی ہیں، اب کچھ بہتر ہے لیکن اب بھی ایچنگ ہوتی ہے، اس لیے بیبی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر آپ کو مانیٹر کر کے آپ کو جب میڈیسن دیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اور وہ اسی طرح کی دوائیاں آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے آپ کے بچے کو خطرہ نہ ہو۔ آپ بے فکر ہو جائیے، ڈاکٹر نے آپ کو سوچ سمجھ کے دوائی دی ہے۔ سیکنڈ کوشچن کیا ہے، میرا 138 SGPT آیا تھا پر اب بہتر ہے کچھ، اور میم دوسرا سوال، مجھے اب ہلکی موومنٹ اوپر کی طرف سے ہوتی ہے، میرے بچے کی پوزیشن کیسی ہوگی؟ پھر دیکھیں، موومنٹ کا پوزیشن کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ یہ بتائیں کہ بچہ اوپر ہے نیچے ہے یا ہیڈ اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ آپ نہیں مانیٹر کر سکتی جب تک آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں۔ تو پوزیشن دیکھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، ادروائز موومنٹ زیادہ اوپر ہی فیل ہوتی ہے۔ نادیہ پاک نے پوچھا ہے، اٹس مائی 37 ویک اینڈ مجھے نیچے بہت درد رہتا ہے، میں سو تک نہیں پاتی ہوں اور کمر میں بہت درد اور ابڈومینل پین بھی، شاید از اٹ نارمل؟ اور میرا 34 ویک میں چیک اپ ہوا تھا، میرا ویٹ اس وقت 60 kg تھا اور 36 ویک ہے، میں گئی تو 59.5 کلو گرام ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ کا جو وزن ہے وہ اس لیے ڈراپ ہوا کہ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ نیوٹرینٹس لے رہا ہے اور آپ اپنی فوڈ اس حساب سے نہیں لے رہی جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ آپ اپنی غذا بالکل ٹھیک لیں تاکہ آپ کی اپنی گروتھ بھی ٹھیک رہے اور آپ کے بیبی کی گروتھ بھی ٹھیک رہے۔ ادروائز اگر آپ کے بچے کی گروتھ ٹھیک جا رہی ہے تو آپ کا وزن ڈراپ بھی ہوا ہے تو آپ اتنا پریشان نہ ہو، زیادہ مسئلہ بچے کی گروتھ کا ہوتا ہے، ادروائز آپ تو اپنا وزن ٹھیک کر لیں گی۔ مشال جنجوا نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، اٹس مائی 24 ویک، ریبس میں بہت پین ہوتی ہے سوتے ہوئے، رائٹ اینڈ لیفٹ بوتھ ریبس میں، سویا بھی نہیں جاتا، پلیز ٹیل۔ یہ پین 2 منتھ سے سٹارٹ ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ موومنٹ کرتا ہے تو اس کا جو پاؤں ہے وہ آپ کی ریبس میں پھنس جاتا ہے یا ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جس سے آپ کی ریب میں پین ہوتی ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریبس کے اوپر ہلکا سا سرکولر مساج کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، کیونکہ یہ پین تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک اور ریزن ریبس میں پین کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو سانس کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کا سانس ٹھیک ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہو، اور اگر آپ کی سانس میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجیے۔ لائف ایکسیلنٹلی اینڈ ہیلتھلی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم میم، 6 ویک پریگننٹ ہوں، میں نے پیریڈز کی 6 days ابو ہوئے تو ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور کہا کہ پریگننسی ویک ہے، جبکہ بیٹا HCG ہر 57 hours میں بڑھ رہا ہے، مجھے کوئی ایسا پین یا کچھ سمٹم نہیں ہے، پلیز گائیڈ کریں، پلیز گائیڈ، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ پہلے الٹرا ساؤنڈ کو لے کر نہ بیٹھیے، بلکہ آپ 4 مہینے سکون کے ساتھ گزاریے، اور اس کے بعد آپ اپنا پراپر جو سکین ہوتا ہے، اناملی سکین، وہ کروائیے، اس سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس طرح سے بادر کریں گی تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، آپ پینک رہیں گی اور بچے کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک فرسٹ الٹرا ساؤنڈ کو لے کر آپ اتنا پینک نہ ہو۔ کیا پریگننسی میں 1 سے 2 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو فرسٹ ڈے آف لاسٹ پیریڈ، مائی لاسٹ پیریڈ ڈیٹ واز 30th June 2019، اس کے حساب سے 7th ویک ہوا ہے، چارٹ بٹ الٹرا ساؤنڈ شوز 6 ویک، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ پلیز گائیڈ کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ جی، الٹرا ساؤنڈ میں جو سائز کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کا ویک، آپ کا بچہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ ویک ہے تو ان کو 6 ویک کا لگا ہوگا، لیکن ایکچوئل ڈیٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کے لاسٹ مینسز کے حساب سے ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت فرق اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ
آپ کا اوव्यूलेशन डे कौन सा था और आपने किस दिन कंसीव किया। तो उस हिसाब से माइनर सा चेंज आ सकता है, अदरवाइज एक आध हफ्ते से आप परेशान ना हो, बल्कि अपनी लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट के हिसाब से ही अपना वीक काउंट करें। मोना उमर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये हर मंथ नुकसान देता है और कुछ कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं। मेरा 8 मंथ है और मेरी तकरीबन 6 से 7 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो मैं अभी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो और आप फर्स्ट बेबी सक्सेसफुल डिलीवर कर चुकी हो, तो फिर ऐसा होता है कि पहला अल्ट्रासाउंड आपका 4th मंथ में होता है, फिर 7th में होता है और फिर 8th में होता है और 9th में 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी है किस तरह की। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसमें कोई पोजीशन का मसला है तो डॉक्टर उसको बार बार मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अगर आप इस तरह की हिंड्रेंस देंगी तो डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो अल्ट्रासाउंड से देखेंगे नहीं तो आपको सही सिचुएशन से गाइड करेंगे नहीं। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं और जितने वो अल्ट्रासाउंड कहते हैं करवाइए, डोंट वरी। राबिया रोक ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई है अभी 3 अगस्त को और छोटा ऑपरेशन हुआ था। मेरे स्टिचेस ठीक हो चुके हैं। मेरी राइट लेग में बहुत पेन रहता है हड्डी में। जी, ये आपको चूँकि प्रेगनेंसी में शैटिका का मसला होता है, ये आपको उसकी वजह से पेन है। कुछ देर के बाद ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी। जैसे ही आप अपने प्रॉपर वजन को अटेन करेंगी तो आपकी ये पेन दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पेन दूर ना हो तो आप हल्के फुल्के टांगों के स्ट्रेचेस लीजिए, क्योंकि आई थिंक सो कि आपका नॉर्मल हुआ है। सानिया मलिक ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम मैम, स्ट्रेच मार्क्स को फेड करने के लिए कुछ बताइए। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और पेट और ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं जो कि अब पेन भी होते हैं। मेरा 40 वीक चल रहा है, केयर बता दें जो मैं डिलीवरी के बाद कर सकूं, थैंक यू। जी देखिए, ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये पेन अभी इसलिए कर रहे हैं कि आपका जिस्म स्ट्रेच है। जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी तो आपको यहाँ पे पेन तो नहीं होगी। उस सूरत हाल में आपको इसको किसी ऑयल के साथ मसाज करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं इनका कलर फेड हो जाए तो आप वैक्स करवाइए और वैक्स के बाद उसके ऊपर आप मड मास्क लेकर उसको लगाइए। उससे ये होगा कि जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो फेड होने लगेंगे या उनका कलर थोड़ा कम डार्क होगा। इससे आपके जिस्म पे उतने ज्यादा अपेयर नहीं होंगे। अदरवाइज जो एक दफा स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं वो कभी भी नहीं खत्म होते। वकार अली ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसेस वकार, मेरा 36 वीक है और बेबी पोजीशन सिफेलिक है। क्या ये पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक है? जी, सिफेलिक का मतलब ये है कि आपका जो बेबी है उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है और इंशाल्लाह आपका बेबी नॉर्मल हो सकता है। आप बेफिक्र हो जाइए और लॉन्ग सजदे कीजिए और वॉक कीजिए। कंसास अदनान ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरा 19th वीक चल रहा है, 3 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, क्या ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाना नुकसानदेह होता है? गाइड करें, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं जब भी करवाना पड़ता है। जी, अब इसका सवाल का जवाब मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ और बेफिक्र होकर आप उतने अल्ट्रासाउंड करवाइए जितने डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है तो आप इजी लीजिए और जो मैंने आपको 4 से 5 अल्ट्रासाउंड किए हैं बस वही करवाइए। शाजिया उबैद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, लेबर पेन कौन से वीक में स्टार्ट होता है? तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, ये 38 वीक के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। ज़ारा खान ने पूछा है, टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड लेबर इंडक्शन नेचुरली। तो इसके बारे में ज़ारा खान वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स एंड टिप्स बताए हैं। मोहम्मद रिजवान ने पूछा है, मैम अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी में कितना टाइम लगता है? जी, ये डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर आपका पहला बेबी है तो ये आपको 2 से 3 दिन भी ले सकता है और 2 से 3 घंटे भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी देर लेती है ओपन होने में। और इसके अलावा आपने पूछा है कि मैम आप बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती हैं, इसलिए थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आमीन, थैंक यू। अरूश फातिमा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा माशाल्लाह 32 वीक है, पहली बेटी 4.5 इयर्स की है सी सेक्शन से, लेकिन बेटी के बाद 2 मिसकैरेज हुए हैं। अब लास्ट DNC को 1 ईयर 6 मंथ हो गए हैं। अच्छा, DNC का आपने पूछा है, हो गए हैं, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? बेबी सिफेलिक पोजीशन में है, डाउन है, कभी कभी वॉक करते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। रिप्लाई, मुझे 40 mg डेली लगता है, स्लेक्सेन 40 mg डेली लगता है। जी,
1.5 साल हो चुका है आपके मिस कैरेज को और आपका पहला सी सेक्शन हुआ है। आपके 70% चांसेस तो हैं नॉर्मल डिलीवरी के। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं हुई या आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो फिर आपके 70% चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के। होप फॉर द बेस्ट। वाइट मून मेरी LMP 4 दिसंबर थी और अब डॉक्टर ने 11 सितंबर EDD बताई है। तो क्या 11 सितंबर को 40 वीक पूरे हो जाएंगे और मुझे सब हिप्स में और लोअर पार्ट में पेन होती है। जी, ये हिप्स में और लोअर पार्ट में और पेट में, कमर में, ये सारी दर्दें कॉमन हैं। इनके लिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। और जब डॉक्टर डेट देते हैं तो वो 40 डेज पूरे होने के बाद की ही देते हैं। M अबू बकर इमरान ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और दोनों सी सेक्शन से हुए हैं। एक बेटा 2 साल का होने वाला है और दूसरा बेटा 2 मंथ का। अब मैं वक्फा चाहती हूँ, तो कोई नेचुरल ट्रीटमेंट बताइए प्लीज। और मेरे पेट में बहुत स्वेलिंग है फैट्स की वजह से, उनके भी लिए भी कुछ बताइए। जो फैट्स के लिए तो आपको ये करना है कि आप 3 से 4 लीमू 1.5 लीटर पानी में बॉईल कीजिए और काटने के बाद, और उस पानी को स्ट्रेन करके दिन में पीते रहिए। उससे आपके फैट्स कम हो जाएंगे। लेकिन जो आपने पूछा है वक्फे के लिए, तो एक मैंने लाइव सेशन में तमाम पॉसिबल चीज़ें बताई हैं जिस तरीके से आप वक्फा कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के नाम से वो सेशन है, आप उसको देख लीजिए। तो आप उसमें से कोई भी एक मेथड चूज कीजिए। जी, वर्ड डायरी ने पूछा है मुझसे कि मैम मुझे आई थिंक 7 मंथ स्टार्ट हुआ है। पूरे दिन मेरा पेट सही रहता है बट रात में पेट बहुत सख्त हो जाता है और नींद आ रही होती है पर मैं सो नहीं पाती। मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है रात में। जी, जो मैं अपनी वीडियोस में ब्रेक्सन हीट कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताया है वो यही होती हैं कि किसी टाइम आपको अपना पेट सख्त महसूस होता है, किसी टाइम आपका अपना पेट नर्म महसूस होता है। तो ये नॉर्मल है। और अगर आप सो नहीं पाती तो आप अपने लिए कंफर्टेबल पिलोज चूज कीजिए, टांगों के दरमियान रखने के लिए, अपने बाजू के नीचे रखने के लिए। इस तरीके से आप जब सोएंगी तो आपको कंफर्टेबल नींद आएगी। अदरवाइज सोने से पहले अपने माइंड को सारी सोचों से दूर रखा करें और अपने आप को रिलैक्स करके सोया करें। सेकेंड, आपने पूछा है कि एंड मैम 23 मंथ से मेरे ब्रेस्ट में से पानी निकल रहा है बट बहुत ज़्यादा निकलता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? टेंशन वाली बात तो नहीं है, प्लीज़ बता दो। नहीं, आपका चूँकि प्रेगनेंसी में कई औरतों को जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आप लोग को ब्रेस्ट के लिए भी पैड्स यूज़ करने के लिए बताया है, वो इसी सिचुएशन के लिए बताया है। अदरवाइज आपको एक मैंने टिप बताई थी कि अपनी जो पाल्म है अपने निप्पल के ऊपर रख कर उसको अंदर की तरफ दबा के रखिए थोड़ी देर, तो ये जो बहना होता है जो मॉइस्चर का वो रुक जाता है। तो उसको आप ट्राई कीजिए और अपने जिस्म को साफ और खुश्क रखें। सजाशा ने पूछा है कि मैम मेरा दूध बहुत कम आता है, बहुत से टोटके भी आजमा के देखे हैं, कुछ बताइए प्लीज। देखिए, आप मेरे कहने पर सफ़ेद ज़ीरा दिन में 1 टीस्पून लीजिए और 3 से 4 कप दूध गरम आपने पीने हैं वक्फे के साथ, और उसके बाद देखिए कि क्या आपका दूध बेहतर होता है या नहीं। इकरा गुल ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, आई होप यू आर फाइन। मेरी प्रेगनेंसी का 33 वीक हो गया है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है मेरी। मेरा कच्चे चावल खाने का बहुत दिल चाहता है और 4 दिन से मेरी बॉडी में बहुत इचिंग है, काइंडली हेल्प मी। जी, इचिंग तो किसी भी चीज़ से आपको इरिटेशन हुई है उसकी वजह से आपको इचिंग है, उस चीज़ को मॉनिटर कीजिए। वो चीज़ आपके कपड़ों में भी हो सकती है, आपकी फूड में भी हो सकती है, तो इस चीज़ को आप मॉनिटर कीजिए। और कच्चे चावल आप खाइए लेकिन कम खाइए, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में जब कच्चे चावल आप खाते हैं तो वो बॉडी का एक्स्ट्रा पानी सोक कर लेते हैं और इस तरह आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, और अगर ज़्यादा कम हो जाए तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपका बहुत दिल करता है तो आप थोड़ी मिकदार में खाइए, लेकिन उसके बाद पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। फातिमा क्यूम ने पूछा है कि शेयर योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट लिंक्स प्लीज़। तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया है और फेसबुक पे मेरा पेज है मदर्स गाइड के नेम से, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। राबे फैसल ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, BPD 7.8 सेंटीमीटर, AC 27.6 सेंटीमीटर, फीमेल लेंथ 5.9 सेंटीमीटर, गेस्टेशनल एज बेस्ड ऑन मेजरमेंट 31 वीक है। ये सब सही है 30 वीक के हिसाब से। जी, तो आप जो मेरा 31 वीक की जो वीडियो है उसमें आप सारा कुछ ही चेक कर सकती हैं कि कितनी लेंथ मैंने बताई है और कितनी मैंने हाइट बताई है बेबी की और कितना मैंने वजन बताया
ہے, آپ اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لیجئے. اور میرا 9th منتھ سٹارٹ ہے, مجھے یورین والی جگہ پہ بہت درد ہوتا ہے. 31 ویک میں پہلی تو بات یہ ہے کہ 9th منتھ نہیں ہوتا, تو پہلے تو آپ اپنا منتھ ٹھیک کیجئے. 9th منتھ تو 36 ویک کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے, اور آپ نے مجھے 31 ویک بتایا ہے. اور یورین بھی بار بار آتا ہے, اور میرا پیٹ بھی سخت رہتا ہے. کیا یہ میری نارمل ڈیلیوری ہوگی؟ ان باتوں سے نارمل ڈیلیوری کا ریلیشن نہیں ہوتا. نارمل ڈیلیوری کا ریلیشن آپ کے بچے کی پوزیشن سے ہوتا ہے, آپ کی باڈی کی پوزیشن سے ہوتا ہے, آپ کی بون کا سائز ہے اس سے ہوتا ہے. ان چیزوں سے بار بار یورین آنے سے یا اس طرح کی چھوٹی موٹی دردوں سے نارمل ڈیلیوری کا ریلیشن نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی پوزیشن وغیرہ ڈسکرائب کریں گی تو پھر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کا ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے یا نہیں. گوہر نایاب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ السلام علیکم, میرا بیٹا 4 ماہ اور 20 دن کا ہے. میری ڈیلیوری ایمرجنسی سی سیکشن سے ہوئی تھی اور بیبی کو آکسیجن بھی لگا تھا. سوتے ہوئے سینے میں گلے میں آواز آتی ہے اکثر جیسے ریشہ ہو, پر ایسا نہیں ہے. یہ کافی پریشان ہوں, پلیز مجھے بتائیں کیا کروں اور کیسے ٹھیک ہوگا. آپ کی سب ویڈیو سٹارٹ سے ہی دیکھ رہی ہوں, بہت اچھی ہیں سب کی سب اور بہت انفارمیٹیو بھی. جی, تو آکسیجن لگی تھی تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو واقعی ریشہ ہو جاتا ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے ریسپیریٹری ٹریک میں. اس کے لیے آپ بچے کو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سٹیم دیں اور چیک کیجئے کہ کیا آپ کے بچے کو اس سے فرق پڑتا ہے. اگر اس سے نہیں پڑتا تو آپ اس کو نیبولائز کر کے دیکھیں اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. امید ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز سے اس کو ضرور فرق پڑ جائے گا. محمد طاہر نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم, میری ڈیلیوری ڈیٹ 5 سپٹمبر بتائی ہے اور مجھے لوور باڈی پارٹس میں پیلوک بونز, پیوبک بونز, ہپ بونز وغیرہ میں کوشچن پورا نہیں یہاں پہ لکھا گیا. اینی ہاؤ, اگر آپ کو وہاں پہ پین ہے تو اٹس اوکے, یہ ڈیلیوری نارمل کی طرف سائنز ہوتے ہیں. اور میرا بی پی ہائی ہے اور پچھلے دنوں ڈاکٹر نے ایلڈومیٹ ریکمینڈ واک بھی نہیں کرتی. ڈاکٹر نے ایلڈومیٹ ریکمینڈ, یہ کیا لکھا آپ نے؟ بیبی نیچے ڈراپ نہیں ہوا مگر ہیڈ ڈاؤن تو ہو گیا ہے, میری پیلوک بون میں ڈراپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس کچھ دن ہیں, آپ کوشش کریں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے طریقہ WC کے پوسچر پہ 15 سے 20 منٹ بیٹھے, ڈیلی کھڑے رہیں اور چیئر کی طرف ان کی بیک کی طرف منہ کر کے بیٹھیں. اس طرح کے کام کیجئے تاکہ آپ کو جو پوزیشن ہے بچے کی ٹھیک ہو جائے. بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کے سی سیکشن کے رسک بڑھ رہے ہیں, اس لیے اپنے بی پی کو کنٹرول کیجئے, ادروائز ڈاکٹر کو آپ کا سی سیکشن کرنا پڑے گا. مینا آصف نے پوچھا ہے کہ السلام میم, میں نے شادی کے فوراً بعد سے آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہی ہوں, بہت بہت گائیڈنس ملی, تھینکس. اب میں 9th منتھ 39 ویک سٹارٹ ہے, پریگننٹ ہوں. الحمدللہ میری پریگننسی سیف گزری. بی پی کا شوگر کا کوئی پرابلم نہیں رہا, بس مجھے بریسٹ پہ بہت خارش ہوتی ہے جس سے ان کا چکر بھی ڈارک ہو گیا ہے. پلیز اس کا کیا کروں؟ جی, جو سرکلز ہیں وہ تو ڈارک پریگننسی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ آفٹر پریگننسی ٹھیک ہو جائیں گے. ایچنگ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کا سائز بڑھتا ہے تو آپ کو وہاں پہ ایچنگ محسوس ہوتی ہے. کوئی بھی موئسچرائزر لے کر اس کا اچھے سے مساج کیجئے, اس سے آپ کی ایچنگ پرابلم دور ہو جائے گی. اور آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے نارمل ڈیلیوری بتائی ہے ڈاکٹر نے ابھی تک, تو مجھے پیلوک پین کمر میں, ہپس میں بہت ہے, بٹ ویجانا سے شروع ہو کر بیلی بٹن تک اور کبھی بیلی سے ویجانا تک لہر سی اٹھتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری. جی, آپ میری وہ ویڈیو دیکھیے جس میں میں نے فیک اور اصلی جو پینز ہیں ان کی میں نے پہچان بتائی ہے. اس سے آپ کو اس کی لوکیشن, اس کی ٹائمنگ, اس کا سب کچھ پتہ چل جائے گا. آپ اس کو دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. آپ اس کو دیکھیے اور اس کے علاوہ جو ٹپس ہے نارمل ڈیلیوری والی ویڈیو وہ بھی دیکھیے. مناسب نے بھی پوچھا ہے کہ میم ایک ویڈیو بنائے کہ اس الٹرا ساؤنڈ سیف ان پریگننسی کتنی بار جانا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ اور کچھ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہارمفل ہوتا ہے. جی, میں جن ڈاکٹر کی قائل ہوں جو کہ میری پروفیسر ڈاکٹر ہیں, جن سے میں نے سیکھا ہے, وہ اس کو بالکل بھی ہارمفل نہیں سمجھتی. تو اس لیے ان کی نالج کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو الٹرا ساؤنڈ بالکل بھی ڈینجرس نہیں ہوتے, یہ سیف ہوتے ہیں. اگر یہ اتنے الٹرا ساؤنڈ, کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بچے کے اوپر الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا ہے یا اس کو پیدا ہونے کے بعد یہ نقص ہوا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف باتیں ہیں کچھ پرانے زمانے کے لوگوں کی, اور کچھ سچی بات تو ایک نیگیٹو بات ہے معاشرے کی کہ اکثر لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہر دفعہ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے پیسے لگتے ہیں, تو اس لیے بھی وہ اس چیز سے اوائڈ کرواتے ہیں. ادروائز یہ آپ کے لیے سیف ہوتی ہے. 9th منتھ میں قبض اور ہارٹ برن کا
بہت تو پلیز کچھ بتائیں کہ کھائیں کیا؟ کلاکند کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں اور بھی خواتین نیم گرم دودھ میں دیسی گھی پینے کو کہتی ہیں۔ ہاں جی، دیسی گھی آپ ویک میں ایک دفعہ پی لیں آپ، کیونکہ آپ 9th منتھ میں ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو پین سٹارٹ ہو جائیں تو آپ کیسٹر آئل بھی دودھ میں ڈال کے پی سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک قبض کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں اور فائبرس فوڈ زیادہ کھائیں۔ اگر آپ کے پاس انگور اویلیبل ہیں تو انگور کھائیے، اس سے آپ کی قبض ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو آپ گرم دودھ کے ساتھ اسبگول پئیں، اس سے بھی آپ کی قبض دور ہو جائے گی۔ فرحین مرتضیٰ نے پوچھا ہے کہ میرا 28 ویک ہے اور مجھے وائی ڈسچارج آتا ہے، کیا یہ نارمل ہے؟ وائی ڈسچارج آنے کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یہ نارمل ہے اور یہ مختلف ویکس میں آتی رہے گی، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ لیکن اگر یہ آپ کو بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کو انفیکشن ہونے لگے تو آپ ڈاکٹر سے جا کر دوائی پوچھیں، وہ آپ کو اپلیکیٹر کے ساتھ دوائی دیں گی، وہ آپ باڈی میں رکھیں گی تو آپ کو وقتی طور پہ یہ پرابلم حل ہو جائے گی۔ لیکن اوورآل یہ پریگنینسی میں ڈسچارج ہوتا رہتا ہے۔ 28 ویک ہو گیا ہے اور اب تک ایک بار برسٹ سے پانی آیا ہے، بس ملک آنے کے لیے برسٹ سے پانی آنا ضروری ہے کیا؟ جی پہلے سب سے پانی کی طرح کا ہی میٹیریل آتا ہے، بعد میں وہ دودھ بنتا ہے، اس لیے یہ نارمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے اور میم بچے کو فیڈ کروانے سے پہلے برسٹ کی صفائی کس طرح کی جاتی ہے؟ ڈیلیوری سے پہلے کیا کر سکتے ہیں فیڈ میں مسئلہ نہ ہو، یا یہ بھی بتا دیں؟ جی فرحین، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ 7th منتھ سے اپنے نپلز کی صفائی شروع کر دیں گی اور اس میں جو کیل ہوتے ہیں اس کو نکالنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد گرم کاٹن کے ساتھ اس کا مساج کرتی رہیں گی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا فرسٹ بیبی ہوگا تو آپ کو دودھ پلانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی۔ تو میں اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ خان داؤد نے پوچھا ہے کہ میم پریگنینسی کے دوران پیٹ میں نشان کیوں بن جاتے ہیں؟ ان کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتائیے۔ جی یہ 4 سے 5 منتھ کے بعد شروع ہوتے ہیں بننا، تو اس سچویشن میں آپ کو چاہیے اپنے جسم کو بہت زیادہ موئسچرائز رکھیے، آئل کے ساتھ مساج کیجیے، کیونکہ ابھی باڈی نے ایکسپینڈ ہونا ہے اور اس کی وجہ سے یہ مارکس پڑ جاتے ہیں۔ یہ مارکس جب ایک دفعہ پڑ جائیں تو ختم نہیں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کبھی خارش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی باڈی پہ رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے جتنا بھی اپنے باڈی کو موئسچرائز رکھیں تو وہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ کوئی اینٹی اسٹریچ مارک کریم بھی اس ٹائم پہ لگانا چاہیں تو تب لگا سکتے ہیں، لیکن ہونے کے بعد لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ امبر بشرا نے پوچھا ہے میم میری یورین والی جگہ پہ بہت وزن پڑا ہوتا ہے، درد رہتا ہے ہر وقت، 37 ویک سٹارٹ ہے، کیا یہ نارمل کی نشانی ہے؟ نارمل ڈیلیوری ہوگی، ڈاکٹر پیلوک ایگزامینیشن بھی کی، وہ بھی کہتی ہے کہ ہو جائے گا نارمل۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ۔ اگر آپ کی بچی کی پوزیشن ٹھیک ہے، اس کا سر نیچے کی طرف آ چکا ہے تو انشاءاللہ پھر نارمل ہوگا۔ آپ اپنے جو میں نے ٹپس بتائی ہیں ان کو کیری آن کرتے رہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ میں آپ کو نارمل ڈیلیوری سے نوازے گا۔ مینا آصف نے پوچھا ہے میم ایک ویڈیو بنائیں یا پھر ڈیٹیل سے آنسر کر دیں کہ پریگنینسی میں انٹرکورس کب تک سیف ہے؟ اب اگر نارمل کا کوئی پرابلم نہ ہو تو کیا اینڈ تک کیا جا سکتا ہے؟ نارمل ڈیلیوری میں انٹرکورس کا کیا نقصان تو نہیں؟ جی جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ سیف ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر اس لیے سیف نہیں ہوتا کہ اس میں ابھی آپ کی پریگنینسی اتنی میچور نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے جرکس آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ بچہ نیچے آ گیا ہوتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ سیف ٹرائمیسٹر پوچھنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، باقی میں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ اپ ٹو یو، لیکن ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ موحد اکبر نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، 38 ویک چل رہا ہے، لاسٹ ویک یعنی 37 ویک میں ڈاکٹر نے اسکیننگ کیا جس میں انٹیریئر اپر پلیسنٹا بتایا ہے، کیا یہ پوزیشن نارمل ڈیلیوری کے لیے صحیح ہے؟ اور پانی کم ہی بتایا ہے، پلیز اس پر کچھ بولیے۔ پوزیشن تو پلیسنٹا کی انہوں نے بتائی ہے، لیکن بچے کی پوزیشن نہیں بتائی کہ کیا اس کا ہیڈ اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے، تو یہ ایک آپ مجھے ایکسپلین کیجئے۔ اور دوسرا پانی کی اگر کمی ہے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے کہ یہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو۔ اگر پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا نارمل ہو سکتا ہے، ادروائز ڈاکٹر کو آپ کے بچے کو بچانے کے لیے سی سیکشن کرنا پڑتا ہے۔ میم ایک اور سوال، ڈاکٹر پہلے ڈیو ڈیٹ 9 سپٹمبر بتائی تھی، اب کارڈ پر اسکیننگ کر کے ڈیو ڈیٹ 26 سپٹمبر بتائی ہے، کس کو ہم فائنل سمجھیں؟ لاسٹ ڈیٹ پیریڈ ڈیٹ 2 دسمبر تھی، اس حساب سے تو آپ کی 11 بنتی ہے، لیکن انہوں نے اگر آپ کو 26 دیا ہے تو آپ 11 سپٹمبر کے بعد اپنا ذہن بالکل پریپیئر رکھیے۔ تو آپ کی دونوں ڈیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور EDD کے حساب سے آپ کی 11 سپٹمبر بنتی ہے، تو دیکھیے
کیا ہوتا ہے؟ اقرا وقار نے پوچھا ہے کہ ہیلو میم، میرا 9th منتھ کے 2nd ڈے سی سیکشن سے بیبی بوائے ہے، ماشاءاللہ مجھے آپ کی ویڈیو سے بہت ہیلپ ملی، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو، جزاک اللہ۔ بیبی ویک ہے، پلیز آپ دعا کیجیے گا، اللہ صحت دے میرے بیبی کو، آج 19 دن کا ہے بیبی۔ تو اس میں سوال تو کوئی تھا نہیں، لیکن ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا بیبی صحت مند ہو جائے، اور آپ کو مبارک بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا۔ حسن جاوید نے پوچھا ہے کہ میم میں پریگننٹ ہوں اور 7th منتھ چل رہا ہے، چیسٹ انفیکشن بہت ہو گیا ہے، ٹھنڈا شیک اور آئس کریم سے سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، اور پسلیوں میں بھی بہت درد ہے، پلیز جلدی بتائیے کہ کیا کروں۔ کیا آپ فوری طور پر اسٹیم لینا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے پاس ٹنکچر ہے تو ٹنکچر ایڈ کر کے تو اس سے اسٹیم لیجئے، اور اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو آپ نیبولائز کیجئے۔ آپ کو سانس کا مسئلہ ہوا ہے ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پینے سے، بلکہ میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گی کہ 7th منتھ کے بعد میں آپ لوگ کو ٹھنڈا پینے سے منع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بچے کے لنگس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ جلدی انفیکشن گین کر لیتا ہے، اور اس کو سانس کا اکثر مسئلہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ 7ویں مہینے کے بعد سے ٹھنڈی چیزیں نہ لیں۔ اریبا انیس نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر آپریشنز بتائیں تو کیا آپریٹ ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا مینز لیبر پین یا واٹر بیگ لیک ہونے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے آپریٹ کے لیے؟ جی، یہ واٹر بیگ وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ہوتی ہیں، اور آپریٹ کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اس میں صرف آپ کے بچے کی پوزیشن اور اس کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ سسٹین نہیں کر رہا تو اس کو فوری طور پہ آپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ واٹر بیگ لیک اور لیبر پین وغیرہ ساری چیزیں نارمل ڈیلیوری کے لیے ہوتی ہیں۔ عائشہ الیاس نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ میرا 29 ویک ہے اور مجھے یورین والی جگہ پر پین ہوتی ہے، سانس آنے میں بہت پرابلم ہے مجھے اور بیبی بھی، ڈاکٹر نے بولا ہے ویک ہے، پلیز بتائیں میں کیا کروں۔ آپ ایک تو ٹھنڈی چیزیں اوائڈ کیجیے، اور ساتھ آپ اسٹیم لیں ریگولر بیس کے اوپر، تاکہ آپ کو سانس تو ٹھیک آئے، کیونکہ اگر آپ کو سانس ٹھیک آئے گا، آپ کا بلڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھیک سے کام کرے گا، تو آپ کا بیبی بھی صحت مند ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہیلدی فوڈ استعمال کریں تاکہ آپ کا جو بیبی ہے وہ صحیح ویٹ گین کرے اور صحیح ہیلتھ حاصل کر سکے۔ اگر بیبی ویک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، تو یا آپ اپنی پریگنینسی کو سیریس نہیں لے رہی، تو آپ ہیلدی فوڈز کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں میں کہتی، لیکن جتنی چیز بھی کھائیں آپ ہیلدی ہونی چاہیے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے بیبی کو بھی فائدہ ہو، اس میں پروٹین بھی ہو، کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، فیٹس بھی ہوں، ساری چیزیں ہوں جو بچے کو چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ فریش جوسز بھی استعمال کیجیے، اور فریش جوسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں برف ڈال کے بہت زیادہ ٹھنڈا پئیں اور سانس خراب کریں، ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ آپ نارمل ٹمپریچر والا جوس یوز کیجیے تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو اور اس سے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو۔ اور 29 ویک ہے، میری بریسٹ میں ابھی تک پانی کی بھی نمی نہیں ہوئی، پلیز میں پریشان ہوں، پلیز مجھے آپ بتائیے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نمی نہیں ہوئی، تو ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی ہو تو بھی بچہ ہونے کے بعد دودھ آنا ہی آنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ شہزی شاہ نے پوچھا ہے کہ کوڈ اراؤنڈ بیبی نیک ایٹ 38 ویک آف پریگنینسی، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، اگر کوڈ بیبی کے نیک کے گرد گھوما ہے تو کیا وہ ایک دفعہ گھوما ہے یا 2 دفعہ گھوما ہے؟ اگر ایک دفعہ گھوما ہے تو ڈاکٹر کر سکتی ہیں نارمل ڈیلیوری میں ہاتھ کے ساتھ تھوڑا بہت اس کو نارمل ڈیلیوری کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن اگر ڈبل کوڈ ٹویسٹ ہوا ہو تو پھر یہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو آپریشن ہی کروانا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی فی الوقت اس سے پہلے میں نے بنانی ہے جو جسم میں بچے کے لیے امنیوٹک فلوئڈ کا کم ہونا یا زیادہ ہونا ہے، اس کے بارے میں بنے گی ویڈیو۔ امجد احمد نے پوچھا ہے میری پیریڈز کی ڈیٹ 16 دسمبر تھی، بٹ الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے بتایا کہ 24 نومبر سے پریگنینسی سٹارٹ ہے۔ آئی ایم کنفیوزڈ کہ میرا کون سا منتھ ہے، پلیز گائیڈ می۔ جی، الٹرا ساؤنڈ کے حساب سے جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بچے کی گروتھ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہے تو آپ اسی کے حساب سے مانیٹر کیجیے، اور کسی اور جگہ سے بھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر تسلی کر لیجیے۔ پیروشاہ نے پوچھا ہے السلام علیکم میم، میرا بیبی ابھی 3 منتھ کا ہے مگر بہت ویک ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ بھی گین نہیں کر رہا اور دودھ بھی ٹھیک سے نہیں پیتا، میں کیا کروں، پلیز مجھے کچھ بتائیے۔ جی، آپ پہلے تو ڈاکٹر سے اس کو چیک کروائیے،
اور اس کو جو بھوک لگنے والا سیرپ ہوتا ہے وہ دلوائیے. آئرن کیلشیم وغیرہ کی بھی جو سیرپس ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے وہ بھی پوچھیے ڈاکٹر سے, یا ملٹی وائٹامن کچھ بھی وہ ریکمینڈ کرے وہ اس کو ساتھ دیجیے. اور جب بھوک لگے گی تو بچہ دودھ پیے گا اور اس طرح سے اس کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی. ہیلو میم, میرا 36 ویک ہے. پریگنینسی کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں پلیسنٹا لوکیشن پوسٹیریئر گریڈ 3 آیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. پوسٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی طرف. پلیسنٹا کی لوکیشن انہوں نے پیچھے کی طرف بتائی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا بیبی کی پوزیشن ہے کیا. یہ زیادہ بادر کرتی ہے کہ آپ کا بچے نے ہیڈ ڈاؤن کیا ہے یا نہیں کیا. تو پلیسنٹا تو کسی بھی جگہ سے اٹیچ ہو سکتا ہے. اس کا ریلیشن صرف تب افیکٹ کرتا ہے جب وہ اگر گردن کے گرد بچے کی گھوم جائے یا وہ یوٹرس کے منہ کے آگے آ جائے, پھر مسئلہ ہوتا ہے. پوسٹیریئر پوزیشن اوورال ایک نقصان دہ پوزیشن نہیں ہوتی, اس لیے آپ اس کو مت بادر کریں بلکہ بچے کی پوزیشن کے بارے میں بتائیں کہ بچے نے ہیڈ ڈاؤن کیا ہے یا نہیں. زلیخا نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری بیٹی 2 منتھ کی ہے اور وہ 5 سے 6 دن میں پوٹی کرتی ہے, کیا یہ نارمل ہے؟ جی 4 تک تو نارمل ہوتی ہیں, لیکن اگر 5 سے 6 کرتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ مدر فیڈ کرا رہی ہیں تو اپنی فوڈ کو مانیٹر کریں اور ایسی چیزیں ختم کر دیں جس سے بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اور اگر آپ دوسرا دودھ دے رہی ہیں تو اس کا دودھ چینج کر کے دیکھیے. بسمہ بلال نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم, میرا 13 ویک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ بیلی کس منتھ سے فیل ہوتی ہے؟ میں کنفیوز ہوں کہ مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا. جی کئی جو فرسٹ پریگنینسیز ہوتی ہیں اس میں 5ویں مہینے تک پیٹ نہیں نظر آتا زیادہ, اور 6ویں مہینے کے بعد سے نظر آنا شروع ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ پہلے ہی سلم تھیں تو آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپیئر ہوگی. اور 13 ویک تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوتے کہ کچھ نظر آئے. حاجرہ نذیر نے پوچھا ہے السلام علیکم میم, میرا 24 ویک ہے, HB 9.9 ہے اور فیٹل ویٹ 483 گرامز ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایچ بیبی ویٹ کم ہے, میں کیسے مینٹین کروں؟ تو آپ کو میں نے بہت سے لائیو سیشنز میں بتایا ہے کہ آپ اپنا جو وزن ہے وہ کیسے مینٹین کر سکتی ہیں, یا اپنا HB لیول ہے وہ آپ کیسے انکریز کر سکتی ہیں. میں مختصراً آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اپنی فوڈ میں کلیجی کا استعمال کیجیے, کچے قیمے کی ٹکیاں کھائیں اور اس کے علاوہ گاجر کا جوس پئیں. ایسی چیزیں یوز کرنے سے آپ کے جسم میں آئرن کی مقدار بڑھے گی اور آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی تو بچے کی گروتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ایمنیوٹک فلوئڈ والیوم از ایڈیکویٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا ہی ہے, یعنی کہ مناسب ہے. میرا بیبی کبھی 2 دن موومنٹ نہیں کرتا, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا 7 منتھ ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ بیبی کی موومنٹ کا ٹیسٹ کروا لیجئے جا کر, آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. آمنہ رحمان نے پوچھا ہے خون کی کمی کو خوراک سے پورا کرنے کے لیے کس منتھ تک خوراک کھا سکتے ہیں کہ اینڈ پہ بلڈ نہ لگے؟ جی آپ کو تھرو آؤٹ پریگنینسی ہی اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے اپنی کمی پوری نہیں کی ہوگی تو 7 منتھ کے بعد بچے کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے, تو آپ کو ایک دم سے کمی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو ایکسٹرنل سورس کے ساتھ یہ کمی پوری کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے اپنی فوڈ کو مینٹین کیا ہو اور وافر مقدار میں HB لیول ہو تو پھر وہ آخری منتھس میں پرابلم نہیں کرتا. اور اگر آپ نے شروع میں خیال نہیں رکھا تو بعد میں آپ کو لازمی طور پر ایکسٹرنل سورس کا سہارا لینا پڑے گا. فاطمہ کیوم نے پوچھا ہے کہ کچھ پریگنینسی 41 اور 42 ویک تک بھی جاتی ہیں, کائنڈلی ان 2 ویکس کی بھی ویڈیو بنائیں, تھینک یو. اوکے, کوشش کروں گی کہ میں ان کے بارے میں بھی بناؤں ویڈیو. اسلامک ویڈیوز نے پوچھا السلام علیکم میم, ہاؤ آر یو؟ میم میرا 40th ویک چل رہا ہے اور ابھی تک کوئی پین یا لیبر سائنس نہیں ہوئے. میں واک اور ایکسرسائز بھی کرتی ہوں لیکن پھر بھی نو سائنس آف لیبر, نو کانٹریکشن یٹ. 3 دن پہلے ڈاکٹر وزٹ کیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 0 سینٹی میٹر ڈائلیشن ہے. ابھی 26 اگست ڈیٹ دیا ہے اور لیبر نیٹری اسٹارٹ نہیں ہوئی, تو لیبر انڈیوس کریں گے تھرو میڈیسن. از اٹ سیف ٹو انڈیوس لیبر؟ نہیں, ابھی آپ جب تک 42 ویک نہیں ہو جاتے آپ انڈیوس نہ کرائیں, کیونکہ اگر جب دوائی کام نہیں کرتی تو پھر وہ فوراً ہی آپ کو آپریشن کی طرف لے جاتی ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر میری ساری پوزیشن نارمل ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو مجھے 42 ویک تک ویٹ کرنے دیں, پھر آپ میڈیسن سے انڈیوس کیجیے. تو اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ 42 ویک سے پہلے پین سٹارٹ ہو جائے گی, اور پین سٹارٹ ہونے کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس ٹائم سے آپ کو ایک دم سے سٹارٹ ہونے لگ گئی ہے. تو اگر پہلے سے سمٹم نہیں آ رہے تو اس کے لیے بھی آپ وری نہ ہو, آپ ویٹ کر لیں, اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر
کوئی بات نہیں، پھر قسمت میں سی سیکشن ہوگا۔ طاہرہ احسن نے پوچھا السلام علیکم میم، میرا 25 ویک ہے اور میری فل بیلی پہ ایچنگ ہے، خارش کی وجہ سے میں سو بھی نہیں سکتی اور ٹیبلٹ کھا کھا کر تھک گئی ہوں، مجھے اس کا کوئی سولوشن دیں، کوئی لوشن یا کچھ بھی۔ آپ کو کسی فوڈ سے الرجی ہو رہی ہے، آپ اپنی فوڈ کو مانیٹر کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی باڈی پر کوئی بھی آئل کا مساج کریں اور پھر نہائیں، اور کوشش کریں کہ آپ فوڈ کو ہی مانیٹر کریں جس سے آپ کو یہ ایچنگ کی پرابلم ہو رہی ہے۔ ادروائز آپ ڈاکٹر کے ساتھ اینٹی الرجی کی کوئی دوائی پوچھ سکتی ہیں، اگر وہ سیف ہوگی تو وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گی اور آپ وہ کھائیں گی تو پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقار علی نے پوچھا ہے کہ میری EDD 27 سپٹمبر دی ہے، ڈاکٹر نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی، دیسی چکن کی یخنی اور اجوائن والا پانی گرمیوں میں ڈیلیوری کے بعد نہیں لینا چاہیے یا کم لینا چاہیے، تو آپ بتائیں کہ کیا میں یہ چیزیں اپنے ڈیلیوری کے بعد لے سکتی ہوں؟ جی دیکھیے کہ دیسی گھی تو آپ یوز کیجئے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح بہت زیادہ مقدار میں۔ دیسی چکن کھانے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، البتہ اجوائن جو ہے وہ گرمی کر سکتی ہے آپ کو۔ آپ چیزیں یوز ضرور کیجئے لیکن کم مقدار میں کر لیجئے، کیونکہ ابھی گرمی ہے اور ہوپ فلی 27 سپٹمبر کے بعد موسم کھل جائے گا تو آپ یہ چیزیں یوز کر پائیں گی۔ فواد احمد نے پوچھا ہے السلام علیکم میم، میری فرسٹ ٹائم میسج کیا کر رہی ہوں، میرا مسکیریج ہو گیا، 1.5 منتھ تھا، پلیز بتائیے اب میں کہ سیکنڈ بیبی کے لیے ٹرائی کروں، پلیز ضرور رپلائی دیجیے گا۔ جی 6 مہینے سے پہلے آپ دوبارہ ٹرائی نہ کیجیے تاکہ باڈی اپنی نارمل سائیکل کو ڈیولپ کر لے اور جو کوئی تھوڑی بہت انجری ہوئی ہے وہ ریکور کر جائے، پھر آپ کا جو ایگ بھی بنتا ہے وہ ایک مناسب سائز کا بنتا ہے اور پھر آپ کی کمپلیکیشنز نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کر کے 6 مہینے کا گیپ ڈالیے اور پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش کیجیے۔ فاطمہ قیوم نے پوچھا ہے میرا 40th ویک کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ اگر خود پین سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ مجھے آرٹیفیشل پین دیں گی، سو کائنڈلی ٹیل می اباؤٹ آرٹیفیشل پین فار لیبر۔ اگین آئی ول سجیسٹ یو کہ اگر آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو 42 ویک تک ویٹ کیجیے، اور اگر پھر بھی آپ کو پینس نہ آئے تو پھر گو ود آرٹیفیشل پینس، وہ آپ کو 12 گھنٹے کے گیپ سے پلز رکھیں گی اور اس سے پین سٹارٹ ہو جائے گی، تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو جائے، لیکن آپ اس سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ ویٹ کر لیں۔ انیلا خان نے پوچھا ہے کہ میم میرا 37 ویک ہے اور مجھے 3 دن سے ایک ہی جگہ پیٹ میں چبھن ہو رہی ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کئی دفعہ بچہ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے جس سے آپ کو پین ہوتی ہے، آپ ہلکا ہلکا ہاتھ سے سرکولر مساج کیجئے جہاں پہ پین ہو رہی ہے، اور کوشش کیجئے جس طرف کو سوتی ہیں اس سے اپوزٹ سونا شروع کر دیں تو بچہ اپنی پوزیشن چینج کر لے گا۔ شیبی کسی ڈیسائی نے پوچھا ہے میری 2 منتھ ہیں اور شروع میں مجھے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئی، علاج بھی کرایا، پھر بھی اب تک پانی تک ہضم نہیں ہو رہا، جو کھاؤں سب الٹی ہو جاتا ہے، پلیز کچھ بتائیں۔ جی آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ میڈیسنز ایسی آتی ہیں جو آپ کا دل خراب جب ہوتا ہے اس کو روکتی ہیں، آپ کی وامٹنگ کی فیلنگ کو ریڈیوس کرتی ہیں، آپ وہ لے لیجئے، اور اس کے علاوہ اگر ابھی آپ سے کھایا نہیں جاتا تو آپ کوئی جوسز یا کوئی بھی ایسی لیکوڈ چیز لے لیجئے جو آپ شوق سے لے لیں، یا اس سے پہلے آپ وہ میڈیسن لے لیں جس سے آپ کا وامٹ نہ ہو یا آپ کا دل خراب نہ ہو، اس کے بعد آپ چیز لے لیجئے۔ اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا شروع کیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی اس پرابلم کو اوورکم کر لیں گی۔ عائشہ ارسلان نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنی ہے، آپ مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی میرا نمبر تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیا، اور میرے سے بات کرنے کا طریقہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ مجھے فیس بک کے ان باکس کے ذریعے بھی کر سکتی ہیں، ای میل بھی کر سکتی ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے بھی بات کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں لائیو سیشن میں آؤں تو بھی آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ سدرا نصیر نے پوچھا ہے کہ میم میں جہاں سے ریگولر چیک اپ کرواتی ہوں وہاں الٹرا ساؤنڈ میں میرے 36 ویک آئے ہیں، پھر میں نے ایک اور دوسرے الٹرا ساؤنڈ کروایا، وہاں 38 ویک آئے ہیں، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اور میں کون سا ویک سمجھوں؟ آپ اپنی لاسٹ ڈیٹ آف مینسٹریشن کے حساب سے اپنا ویک نکالیے اور اسی کو صحیح سمجھیے۔ بنت اکبر نے کہا کہ میرا 8 منتھ کا لاسٹ ویک ہے اور پچھلے کچھ ویک سے مجھے بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے، بی پی بھی نارمل ہے اور ہاتھ بھی دیکھیں یہ ایڈیما کی پرابلم نارمل ہوتی ہے، اس میں آپ کو سویلنگ ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں لٹکا کر نہ بیٹھیے اور اپنا بلڈ پریشر کو مینٹین رکھیے، اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو یہ سویلنگ نارمل ہوتی ہے۔ مظہر حسین نے پوچھا ہے کہ پریگنینسی میں پیٹ میں پانی زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بارے
मसला नहीं होता, प्लीज टेल मी। जी मजहर हुसैन, आपको वेट करना पड़ेगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाली है। इकरा जवाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मेरा बेटा हुआ 14 जुलाई को ऑपरेशन से, मेरा पेट वो स्टॉप है, प्लीज कुछ ऐसा बताए कि छिले से निकल के भी अपना पेट कम कर पाऊँ। बेबी मेरा फीड करता है। आपकी वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल है, थैंक्स। आपने इकरा वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपको सी सेक्शन के बाद अपना वेट मेंटेन करने के बारे में बताया है। आप उसकी वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप अपना वज़न ठीक कर लेंगी और अपना पेट भी रिड्यूस कर पाएंगी। एक और बात आप लोग जहन में रखा कीजिए कि 9 महीनों में जो चीज़ बढ़ी है वो एकदम से सडनली अंदर नहीं होगी, वो उसको 2 से 3 महीने लाजमी लगते हैं पेट को अपनी वापस पोजीशन में आने में। इकरा वकार ने कहा है कि सी सेक्शन के बाद बेली फैट कैसे कम करें, उस वेट कैसे लूज करें। जी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लाजमी देखिए। जिशान ने पूछा है कि मेरी बेबी 3 मंथ की और वो फीडर नहीं पीती, बस मेरा फीड करती है, काइंडली बताएं कि कोई ऐसा तरीका जिससे वो फीडर पीना शुरू कर दे। उसके लिए ये एक टिप है कि आपका जो फीडर का निप्पल है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जो आम पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं शील्ड वगैरह के निप्पल वो सख्त होते हैं, आप कैमरा वगैरह के निप्पल देखिए जो बहुत नरम होते हैं, और कोशिश कीजिए कि उनका पोर थोड़ा सा ओपन रहे, क्योंकि बच्चे को जब जोर लगाकर दूध पीना पड़ता है तो भी वो छोड़ देता है। और तीसरी टिप ये है कि आप जब बच्चा बहुत ज्यादा नींद में हो तो अपना दूध पिलाते पिलाते एकदम से उसके मुंह में फीडर डाल दें, इस तरह से वो थोड़ा बहुत पीना शुरू कर देगा और उसको उसकी भी आदत डेवलप हो जाएगी। फैजी ने पूछा है कि मैम कैसी हो आप? मैम मैंने कल डॉपलर करवाया, उसमें 22 वीक 3 डेज की प्रेगनेंसी है, प्लस प्लेसेंटा लो लाइंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर फ्रॉम OS है और मैम मुझे ब्लड टेस्ट कब और कौन कौन से करवाने चाहिए? जी ब्लड टेस्ट तो डॉक्टर आपको वक्तन फवक्तन बताती रहेंगी कि कब आपको HB का टेस्ट करवाना है, कब आपको अपनी इम्यूनिटी के लिए टेस्ट करवाने हैं और उसके लिए इंजेक्शंस लगवाने हैं। लेकिन जहाँ तक लो लाइंग प्लेसेंटा की बात है तो अभी ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, अभी डिपेंड करता है कि ये वक्त के साथ कितना बढ़ता है या कम होता है और क्या ये अपनी पोजीशन बदलता है। अभी ये काफ़ी टाइम पड़ा है, आप इसको अभी इजी लीजिए। जुलेखा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, आप प्लीज़ एक वीडियो मैकडोनल्ड स्टिच पर ज़रूर बताइए, कब क्यों लगवाया जाता है, फिर ये ओपन कब हो जाते हैं, प्लीज़ बताएं। जी मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है, मैं कोशिश करूंगी कि इसके बारे में भी वीडियो बना दूं। अमसल फातिमा ने पूछा है कि मैम 24 वीक है और मेरा HB 9.6 है, BP अक्सर लो रहता है, इसे मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूं? जी आप मैंने काफ़ी लाइव सेशंस में भी बताया है कि आप अपने लिए कलेजी का इस्तेमाल कीजिए और कीमे का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो कच्ची सब्जियां होती हैं, गाजर, शलजम वगैरह, इनको आप वैसे एज ए सैलड खाएं। इस तरह की चीज़ें खाने से आपका जो HB लेवल है वो बेहतर हो जाता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए अगर आप का लो है तो आप जैसे खीरा है उसके ऊपर थोड़े स्पाइसेस डाल के खा लें, या किसी भी चीज़ के साथ अगर आप स्पाइसेस यूज़ कर सकती हैं तो करें, और इससे आपका BP बेहतर हो जाएगा और पानी आप ज़्यादा मिकदार में लें। उम्मीद है कि अब तक आप लोग के तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं और नेक्स्ट पोस्ट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन लग जाएगी। आप उसके नीचे अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर रह गया हो तो वो मुझसे दोबारा पूछ ले। कमेंट्स तैयार रखिए और अपने फीडबैक तैयार रखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और कोशिश किया करें कि मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए और जो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी उनको भी देखिए ताकि आपको उनसे भी फायदा हो जाए। नई वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।